اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج 15 رمضان المبارک، امام حسن علیہ السلام، کریم اہل بیت، امام حسن مجتبیٰ شہزادہ امن کے یوم ولادت پہ آپ سب کو ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں، اور امام زمانہ کے حضور بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا مشکل کشا اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ان کے پاک بیٹے کا صدقہ مانگتے ہوئے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی مانگتے ہیں، خصوصاً دسترخوان مانگتے ہیں، رزق وسیع مانگتے ہیں کہ پروردگار ان کے صدقے میں ہمیں بھی آسانیاں دینے والوں میں اور آسانیاں حاصل کرنے والوں میں شمار کرے۔ پروردگار عالم کی خاص عنایت ہے ہم پہ آل محمد اور ان کے ہاں سے جو ایثار، فداکاری، سخاوت اور تعاون جیسے اقدار ملتی ہیں معاشرے میں، ان کی وجہ سے وہ کریم اہل بیت کہلاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام، وہ سکون والے مولا، وہ پیارے خوبصورت اور حسین مولا، وہ اچھے لباس پہننے والے مولا، وہ مسکرانے والے مولا، وہ لوگوں کی جسارتوں کے اور گستاخیوں کے باوجود مسکرا کے انہیں معاف کر دینے والے مولا، جن کا دسترخوان مدینہ میں اس وقت بھی مشہور تھا جس وقت مولا مشکل کشا کی ظاہری خلافت نہیں تھی، اور آج بھی مدینہ میں ان کے نام کا دسترخوان جاری و ساری ہے۔ پروردگار آپ سب کو وہاں پر لے کر جائے اور آپ کو اس دسترخوان کا سے رزق کی خوشہ چینی کی نیکی اور توفیق ملے، اور آپ لوگوں کو وہاں سے وہ نصیب ہو، آپ کے وہ دسترخوان وہاں کا۔ میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے، پروردگار آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں مومنات کے جب مدینہ میں، آپ لوگوں نے سب نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک شخص مدینہ میں آیا تھا اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور اس نے ایک باغ میں ایک مزدور کو دیکھا جو ایک بہت سخت روٹی کھا رہا تھا، جو وہ روٹی نہیں کھا سکا، اور اس مزدور نے کہا کہ جاؤ جا کر فلاں جگہ سے مدینہ کے فلاں محلے میں دسترخوان لگا ہوتا ہے، وہاں جا کے کھانا کھا لو۔ اور جب وہ کھانا کھا کے اٹھا تو اس نے اپنے ساتھ کچھ کھانا سنبھال لیا۔ امام حسن علیہ السلام کے پوچھنے پہ کہنے لگا کہ فلاں باغ میں ایک شخص مزدوری کر رہا ہے، اس کی روٹی اتنی سخت تھی جو میں توڑ نہیں سک رہا تھا، کھا نہیں سکا تھا، اس نے مجھے یہاں بھیجا، میں اس کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا وہ میرے بابا ہیں۔ تو وہ مولا کہ جن کے بیٹے کا دسترخوان آج تک مشہور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مولا اتنے مجبور ہوں کہ ان کو مزدوری کرنی پڑے، یا وہ اتنے غریب ہوں؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک احتمال ہے۔ کسی زمانے میں ایک وقت یا دو وقت مولا نے اس شمعون یہودی کے ہاں مزدوری کی تھی، اس کے علاوہ مولا کی کتنی جاگیر موجود ہے، اور مولا مشکل کشا کے کتنے پروجیکٹس جو سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس تھے وہ مدینہ میں چل رہے تھے۔ یہ آپ لوگوں کو ریسرچ کی ضرورت ہے۔ کائنڈلی آپ لوگ پلیز اپنی نیٹس کو کھولا کیجئے اور اپنی کتابوں کو کھولا کریں، آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ مولا کی کتنی جاگیر موجود تھی اور آج تک موجود ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہو۔ اور یہ کریم مولا، یہ ان کا جو دسترخوان ہے امام حسن علیہ السلام کا، وہ بھی اس سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے جو اس وقت میں مدینے کے غریبوں اور مدینے میں آنے والے مسافروں کے لیے تھا۔ آج بھی موجود ہے وہ دسترخوان، ویسے ہی موجود ہے، آپ کو کچھ دینا نہیں پڑتا، وہاں پہ آپ کو وہ دسترخوان ملے گا اور آپ کو ویلکم کیا جائے گا وہاں پہ۔ یہ کریم اہل بیت اور یہ اہل بیت اطہار جن کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی تھا، نہ ریاکاری تھا، نہ کوئی حکومت ظاہری ان کو چاہیے تھی، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد تھا۔ یہ اس آیت کا مصداق ہیں آل محمد کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو لوگوں کی جزا کا طمع ہوتا ہے اور نہ شکریہ ادا کروانے کا شوق، بلکہ یہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ احسان سائل پہ نہیں کیا، بلکہ سائل کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہم سے حاجت طلب کی۔ امام حسن علیہ السلام خاص طور پہ مشہور ہیں کہ اس طرح سے وہ
لوگوں کی مدد کر رہے تھے. امام حسن علیہ السلام کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور آپ لوگ یہ پڑھیں کہ ظاہر ہے کہ جو خمس اور صدقات آتے تھے اور جو موقوفات آتے تھے امام حسن علیہ مولا مشکل کشا کو، وہ امام حسن علیہ السلام بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے وہ چلا رہے تھے، وہ چیزوں کو سنبھال رہے تھے. ایک انکم سپورٹ پروگرام چل رہا تھا، ایک راشن سپورٹ پروگرام چل رہا تھا، بیوگان تھیں، یتیم تھے، غریب تھے، ماہانہ کی بنیاد پہ خرچ دیے جاتے تھے ان کو. آپ نے کتنا سنا ہے کہ راشن مولا اپنی پیٹھ پہ لاد کے وہاں پہنچایا کرتے تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نگرانی میں جو مدینے کی یہ بیوہ عورتیں تھیں یہ چکی چلایا کرتی تھیں. جو آٹا مدینے میں ملا کرتا تھا، یہ چکی کا پروگرام، جو آٹا پیسا جاتا تھا وہ ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ کپڑا کاتا جاتا تھا، سوت کا کام ہوتا تھا، چرخہ کاتا جاتا تھا. یہ سب کچھ جو ہے یہ آل محمد کے زیر سایہ ہوتا تھا. پلیز کتابوں کو پڑھیے. اور آج بھی ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خدا کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ضائع ہو گیا، اور جو مال اکٹھا ہو رہا ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ہمارے لیے، وہ پروردگار نے ہمیں لوگوں کے لیے دیا ہے. اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار کے کرم سے، پروردگار کے احسان سے اپنے آپ کو جس قابل بھی ہم ہیں ہم لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کے کام آئیں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کہا تھا کہ خداوند عالم نے تمہارے اخلاص کی استواری اور برقراری کے لیے روزہ قرار دیا، یعنی کہ تمہاری نیکی اور تمہاری آسانیوں کو دیکھنے کے لیے اور تمہاری رحمتوں کو دیکھنے کے لیے، تمہارے اخلاص کو دیکھنے کے لیے پروردگار نے روزہ رکھا. روزے کو تمہارا امتحان قرار دیا ہے کہ تم روزہ کس طرح سے رکھو گے. تو کیا ہمارے روزے، کیا ہماری عبادتیں، ہماری نیتیں اخلاص میں پوری ہیں؟ کیا ہمارا روزہ خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے؟ کیا ہم اس کو مشکل، واجب اور مصیبت سمجھ کے ادا کر رہے ہیں؟ رمضان ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یا ہم اس کی آمد پہ خوش ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں ہم جتنے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں نیکیاں سمیٹنے کی ہم وہ نیکیاں سمیٹیں. اگر کوئی سائل آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹائیں. سائل سے مراد ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو پروفیشنل ہیں ان کو سائل مت سمجھیں، اور اس طرح یہ خیال رکھیں کہ گداگر نہیں بنانا لوگوں کو. اپنے آپ کو اس طرح سے سنبھال کے چلیں کہ آپ لوگوں کی، سفید پوشوں کی مدد کریں. وہ لوگ جو مانگ نہیں سکتے ان کی مدد کریں. جو سڑکوں پہ مانگنے کے لیے کھڑے ہیں اور چھیننے کے لیے تیار ہیں ان کو دینا نیکی نہیں ہے. ان کو دینے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے کسی سفید پوش کا حق مار لیا ہے. اسی طرح جس طرح دسترخوان پہ ضرورت سے زیادہ کھانے ہوں اور وہ ضائع ہو جائیں، اور کسی کے گھر پہ صرف روٹی اور پانی پڑا ہوا ہو تو ہم نے کسی کے دسترخوان کا حق مارا ہے، کسی کے دسترخوان پہ ڈاکہ مارا ہے. اسی طریقے سے خیال رکھنا ہے. جو لوگ خدا کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. خدا جس کے لیے چاہتا ہے پھر اضافہ بھی کر دیتا ہے کیونکہ وہ صاحب وسعت بھی ہے، علیم اور دانا بھی ہے. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں نے. آج پروردگار کے جن پاک ناموں کی ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں، جن کی تفصیل پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہو، یا باعث ہو، یا شہید ہو، یا حق ہو، یا وکیل، برحمتک استغیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، اے پاک پروردگار. یا باعث ہو، اے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والے، مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجنے والے. یا باعث. یا شہید یعنی حاضر و ناظر، جو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر ایک کے اعمال کو جانتا بھی ہے اور پھر اس پہ گواہ بھی ہے. الحق، وہ جو اپنی ذات و صفات میں سچا ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. الوکیل، جو بڑا کارساز ہے، جو مختار ہے، جو پوری مخلوق جس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ مکمل با اختیار ہے. پروردگار کے یہ پاک نام الباعثو، یا الشہیدو، الحقو، الوکیل، برحمتک استغیثو، اپنی رحمت کے صدقے میں
ہماری دعاؤں کو، ہمارے استغاثے کو، ہماری پکار کو سنو۔ پروردگار سے ہم پکار کے کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ ممبرز، الباعث اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ الباعث کا مطلب ہے مردوں کو زندہ کرنے والا، اور قرآن پاک کی آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ جو قیامت کے دن اپنی مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہ پروردگار جس نے ظاہر ہے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ بھی زندہ کرے اور وہ ہم سے حساب بھی لے۔ وہ جتنی دفعہ چاہے ہمیں مار سکتا ہے، جتنی دفعہ چاہے ہمیں زندہ کر سکتا ہے۔ وہ مالک کن فیکون ہے۔ الشہید بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے گواہ۔ اور قرآن پاک میں سورہ حج میں پروردگار فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الشہید سے مراد حاضر گواہ ہے، یعنی ہر وقت موجود، جو ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے، آوازیں خواہ مخفی ہوں یا بلند ہوں وہ سنتا ہے، تمام ظاہری اور باطنی اشیاء کو وہ دیکھتا ہے، وہ بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، باریک ہوں یا موٹی ہوں، جو قیامت کے دن بندوں کے حق میں ان کے بد اعمال کی وجہ سے ان کے خلاف گواہی دے گا۔ پروردگار خود ہمارے ان بد اعمال کی گواہی دے گا کہ جس کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ الشہید کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق گواہی دی ہے کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے، اور اس نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی ہے، اس لیے بھی اس کو الشہید کہا جاتا ہے۔ الحق بھی پروردگار کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ بلند شان والا ہے پروردگار، جو سچا بادشاہ ہے۔ سورہ مومنون میں پروردگار فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں اور صفات میں سچا ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی صفات تعریفات میں کامل اور مکمل ہیں، وہ ایسا حق ہے کہ کسی کو اس سے انکار کی جرت نہیں ہے، اس کے وجود پر صریح اور واضح ثبوت دلالت کرتے ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی پروردگار کی قدرت کو جو دنیا میں پھیلی اس کو دیکھ کے مانتے ہیں کہ کوئی ہے، جو ہے وہی حق ہے۔ الوکیل صفاتی ناموں میں سے پروردگار کے جس کا معنی محافظ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرما رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ الوکیل سے مراد جو اپنے بندوں کے رزق کا ذمہ دار ہے، جو ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ بندے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں بلکہ وہ اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیں تو وہ کفایت کرنے والا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہی ہے کہ ہم نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، تو ہمارا محافظ ہے، تو ہماری کفایت کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ تو جو مومنات سورہ الباعثو یا باعثو کو 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے اور حاکم کے روبرو جائے، انشاءاللہ کہ اس کا حاکم وقت اس پہ مہربان ہوتا ہے، جو بھی آفیسر ہو جس کے بھی سامنے اس کو پیش ہونا ہو۔ روزانہ رات کو سوتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 101 مرتبہ جو الباعثو پڑھے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کا سینہ علم و حکمت سے بھر جاتا ہے۔ سوتے وقت جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے سینے پہ 101 مرتبہ یا باعثوں پڑھتا ہے، اس کا دل نورانی بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ لکھا گیا ہے کہ 201 مرتبہ یعنی 2 تسبیحاں اور 1 دانہ پڑھ کے اگر الباعثوں پڑھیں تو دل منور ہو جاتا ہے۔ جو اس اسم الہی کو روز 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح پڑھے گا، انشاءاللہ اسے نیکیاں سرزد ہوں گی، وہ برائیوں سے بچا رہے گا، اور جو اس ورد کو بکثرت پڑھے گا خوف الہی اس پہ غالب رہے گا، یعنی کہ وہ گناہ نہیں کر سکے گا اور حاکم اس پر مہربان رہے گا۔ اور اس کے بعد شہیدو جو روزانہ 21 مرتبہ طلوع آفتاب کے وقت پڑھ کے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے جو بھی پڑھے کہ جو یہ پڑھے 21 مرتبہ یا شہیدو، وہ بچہ نیک بنے گا، صالح بنے گا۔ نافرمان بیوی پر بھی، اور جو شوہر اچھے اخلاق کے اور کردار کے مالک نہیں، ان کی پیشانی پہ بھی صبح کے وقت ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ اگر الشہیدو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ فرما بردار اور نیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ الشہیدوں کا یہی ہے کہ آپ اس کے علاوہ اگر کوئی الحق کو جو ہے برحق چوکور کاغذ کے اوپر چاروں کونوں میں الحق لکھیں اور سحری کے وقت کاغذ کو ہتھیلی پہ رکھ کے آسمان کی طرف بلند کریں تو جو بھی گم شدہ شخص یا سامان ہو وہ واپس مل جاتا ہے۔
جس کا بھی سامان چوری ہو جائے وہ یہ نقش لکھے، یعنی چوکور کاغذ کے چاروں کونوں پہ الحق لکھے اور سامان کی تفصیل سینٹر میں لکھے، اور آدھی رات کے بعد وضو کر کے نقش کو ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف منہ کر کے یا حق کو 108 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو شفیع بنا کے دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ جو شخص قید ہو گیا وہ آدھی رات کو سر برہنہ ہو کے 108 مرتبہ دعا کرے تو اس کو آزادی بھی مل جاتی ہے۔ یا وکیلوں 7 مرتبہ جو عصر کے وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر آفت سے اس کو پناہ ملتی ہے، اور کسی بھی آسمانی آفت کے خوف سے یا وکیلوں اگر بکثرت پڑھا جائے تو آسانی ہوتی ہے۔ یا وکیلوں کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں تو جلنے اور غرق ہونے سے، ڈوبنے سے انسان بچتا ہے۔ بجلی کی کڑک اور آندھی کے وقت، تیز بارش کے وقت یا آگ لگنے کے وقت اگر اس میں الہی کی تسبیح کی جائے، بہت زیادہ پڑھا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، آفتوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے علاوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، الشہید، الحق کو، یہ تسبیحات پروردگار کے کوئی بھی نام ہو، آپ کو جو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف یہی چیزیں ہوں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، کچھ چیزیں آپ کے پریکٹس میں آئیں گی جس کا صرف آپ ہی کو پتہ چلے گا، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ جب آپ کو کسی بات کا مطلب پتہ ہے، الباعثوں کا مطلب ہے کہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے والا، مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجنے والا، تو اگر آپ کو کسی کی ہدایت چاہیے تو الباعثوں پڑھیں۔ حاضر و ناظر، ہر چیز سے باخبر، ہر ایک کے اعمال کو جاننے والا اور ان پہ گواہ، الشہید۔ آپ اگر الشہید الحق کا ورد کرتے ہیں تو انسان سچ بھی بولنے لگتا ہے اور پروردگار کی طرف سے اس پہ رحم اور کرم بھی ہوتا ہے، اور پروردگار اس کا خود گواہ بن جاتا ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے۔ الوکیل کا مطلب ہے کارساز، مختار، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو آپ الوکیلوں کا ورد کریں اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمارے لیے مشکلات کو آسان کرے تو وہ بھی کرے گا۔ اسی طرح پروردگار کے سب نام کوشش کریں کہ پروردگار کی جو بھی نام آپ پڑھیں شروع یا اللہ سے کریں، یا اللہ یا رحمان سے، اس کے بعد آپ اگر پروردگار کے کوئی بھی 3 نام لے لیں جو آپ کی مشکل کی آسانی کے لیے ہوں وہ پڑھیں، اور پھر بے رحمتک استغیثو پڑھیں کہ پروردگار آپ پہ رحمت کرے، اور آپ اس کو پکار رہے ہیں تو پروردگار خود کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے گا، کون ہے جو مضطرب دل کی پکار کا جواب دیتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے مانگو، پروردگار بار بار کہہ رہا ہے۔ اب ہم نہ مانگیں یا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہ آئے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اس نے اپنے صفاتی ناموں سے، اپنے ذاتی ناموں سے خود کہا کہ مجھے میرے پیارے ناموں سے پکارو، اور وہ خود اپنے ناموں کو پسند کرتا ہے۔ پروردگار کسی کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے سوائے اپنی ذات کے لیے۔ پروردگار سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ پاک کی تعریف کریں، اور اللہ پاک کی تعریف کرنے کے بعد مانگیں۔ یہ جو ہم اسماء حسنہ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیرے میں یہ خوبی ہے، پروردگار تو ہمیں عطا کر دے۔ کبھی آپ گاڑی میں باہر جائیں تو فقیر جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا، اللہ تیری گاڑی سلامت رکھے، اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے، اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تیرے کپڑے ہور سونے کرے، اللہ تو بیوی تو سانو دے دے۔ تو آپ بھی تو اسی طرح سے فقیر ہیں، آپ بھی تو منگتے ہیں اللہ کے در کے، مانگیں اللہ سے، فقیر بن جائیں اللہ کے، اور پھر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کیسے نہیں دے گا؟ اللہ تو ہے ہی دینے والا، اللہ تو بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ تو جس وقت اللہ سے فقیر بن کے مانگیں تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اور ہم تو ہیں فقیر اللہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اہل بیت اطہار کے۔ ہمارے پاس تو اس کے علاوہ اور کوئی در ہی نہیں ہے جہاں سے جا کے ہم مانگیں۔ سوچیں کہ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، کعبہ کے آگے بیٹھے ہیں آپ، اور کعبہ کے آگے آپ نے بیٹھ کے کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیا ہے، اور وہاں پہ اگر آپ کعبہ کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں، آپ نے باب کعبہ تک آپ کا ہاتھ پہنچ گیا اگر، یا آپ کا رکن یمانی پہ ہاتھ پہنچ گیا، آپ نے وہاں پہ مولا مشکل کشا کے اس نشان پہ ہاتھ لگا لیا، یا آپ نے حتیم پہ ہاتھ لگا لیا، یا آپ روضہ رسول پہ پہنچ گئے، آپ نے جالی پہ ہاتھ لگا لیا اگر آپ کا نصیب ہو گیا تو، یا آپ نے وہاں پہ روضہ رسول کے دیوار کو ہاتھ لگا لیا، یا آپ اس وقت بیٹھے ہیں ریاض الجنہ میں اور آپ نے ریاض الجنہ کے سبز قالینوں کو ہاتھ لگا لیا، آپ جنت البقیع کے پاس بیٹھے ہیں، آپ نے جنت البقیع کے دروازے کو، اس دیوار کو ہاتھ لگا لیا، آپ مدینے میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ مدینے کی کس گلی میں، کس سڑک پہ، کس جگہ پہ مولا کے قدم آئے ہوں گے، بی بی کے قدم آئے ہوں گے۔ میں تو جب بھی کبھی مدینہ میں، مکہ میں
بیٹھتی ہوں کسی جگہ پہ اور میں وہاں پہ ہاتھ لگاتی ہوں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے بی بی کے قدموں کو ہاتھ لگایا، میں نے رسول اللہ کے قدموں کو ہاتھ لگایا، میں نے مولا مشکل کشا، میں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام، میں نے بیویوں کے قدموں کو، پاک قدموں کو، شاید ان کی خاک کو میں نے چھو لیا ہو۔ اس طرح سے سوچ کے پروردگار سے دعا مانگے، پروردگار دینے والا ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو ہم میں سے کوئی کبھی بھی اپنی تسبیح کیے کر کے اٹھنے سے پہلے لیے بغیر اٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نادر شاہ کا وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ وہ فقیر جو کہتا تھا کہ میں 10 سال سے مولا مشکل کشا کے روضے پہ بیٹھا ہوں اور مجھے آنکھیں نہیں ملی، اور نادر شاہ نے کہا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں اور آ کے تمہاری گردن اڑا دوں گا اگر تمہاری آنکھیں واپس نہ ملی۔ اور جب وہ واپس آیا تھا نادر شاہ تو اس فقیر کی آنکھیں واپس مل گئی تھیں، تو اس نے کہا تھا مولا مشکل کشا کو بدنام کرنے نہ بیٹھو۔ تو ہم میں سے جو کوئی بھی یہ کہے نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ یا مولا کو یا اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو سنتا نہیں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ سنے، ہمیں سنانا نہیں آ رہا۔ آج سے سنانے کی کوشش کریں، فقیر بن جائیں اس در کے اور لے کے اٹھیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، اور جن جن کی دعائیں میرے ذمہ۔ پروردگار آپ سب کا حامی ناصر، مولا وارث۔